بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عجیب سا سوال آیا، کہتے ہیں ریا خارج سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی ریا اور گیس جو پیٹ سے نکلتی ہے اس کے ساتھ کوئی گندگی تو ہوتی نہیں ہے، تو اس کے بعد طہارت یعنی وضو کرنے کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ اور آدمی پہلے سے وضو والا تھا، ریا خارج ہو گئی تو اس کا وضو کہتے ہیں ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کرے۔ اور پھر وضو میں ہاتھ پیر دھلے جاتے ہیں، جہاں سے ریا خارج بھی اس کو تو نہیں دھلا جاتا ہے، تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ جواب اس کا سیدھا سا تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا ہمیں بندے ہونے کے ناطے یہ حکم ماننا ہے، اس کی کوئی وجہ معلوم ہو یا معلوم نہ ہو۔ زیادہ وجہ میں پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر وجہ معلوم ہو جائے تو خوشی ہوتی ہے۔ تو جہاں تک وجہ کی بات ہے کہ اس سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے اور صرف وضو کیوں، ہاتھ پیر سے اکیلے کیوں دھوتے، وہ جگہ تو نہیں دھوئی جاتی، تو اطمینان کے لیے جواب یہ عرض ہے کہ پیٹ میں جو ناپاکی اور گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو پیٹ میں جو گندگی بھری ہوئی ہے رقیق مادہ ہے، پتلا سا مادہ جس کو پیشاب کہتے ہیں، اور دوسرے ایک غلیظ مادہ ہوتا ہے، گاڑھی نجاست ہوتی ہے جس کو پاخانہ کہتے ہیں۔ تیسری گندگی سے اٹھنے والی وہ ہوا ہوتی ہے جسے گیس کہتے ہیں۔ یہ تینوں ہی گندگی جگہ سے، معدے سے اٹھنے والی، نکلنے والی فاسد مادے ہیں، گندگیاں ہیں، لہذا اس میں سے کوئی بھی ناپاکی نکلے، چاہے وہ سیال چیز جسے پیشاب کہتے ہیں، چاہے وہ غلیظ چیز جسے پاخانہ کہتے ہیں، چاہے وہ ہوا والی چیز، گیس والی چیز جسے ریاح کہتے ہیں، کوئی بھی نجاست کی جگہ سے چیز نکلے گی تو باہر نکلنے پر جسم اس سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے اثرات جسم پہ پڑتے ہیں، اور اس میں نشاط کے لیے حکم ہوتا ہے کہ تم وضو کر لو۔ اسی طرح جب انسان کے پورے جسم کی ہڈیوں سے مادہ منویہ خارج ہوتا ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ چونکہ پیٹ سے نکلنے والی نجاست میں پورا جسم بار بار دھونا یہ تو بڑی زحمت والی بات تھی، مشقت والی بات تھی، لہذا حرج سے بچانے کے لیے، حرج اور تنگی سے بچانے کے لیے جو ہے پخانہ نکلنے پر، پیشاب ہونے پر، ریاح نکلنے پر پورا جسم دھونے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اہم ظاہری اعضاء پر اکتفا کیا گیا، اور سر کو دھونے کے بجائے یہ کہا گیا گیلا ہاتھ پھیر لو، کیونکہ سر بھگونا پھر اس کا سکھانا یہ بھی ایک حرج کی بات تھی۔ تو اس طرح جو ہے وضو کا حکم دیا گیا بار بار، لیکن چونکہ مادہ منویہ کا نکلنا یہ تو آئے دن نہیں ہوتا، بار بار نہیں ہوتا ہے یعنی دن میں، تو لہذا جو ہے جب مادہ منویہ نکلے تو پورا جسم دھونے کا حکم ہو جاتا ہے۔ تو عبادات سے پہلے ہر طرح کی پاکی حاصل ہونی چاہیے۔ ایک پاکی جو ہے حکمن پاکی ہوتی ہے جسے وضو اور غسل کہتے ہیں، ایک ظاہری پاکی ہوتی ہے جیسے جو ہے نجاست لگ جاتی ہے، اس سے بھی پاکی ہونی چاہیے۔ باطنی پاکی یعنی نیت وغیرہ کے اعتبار سے اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ہو، یہ روحانی پاکی، تو ہر طرح کی پاکی کے ساتھ عبادت ادا ہو، اس لیے یہ حکم دیا گیا۔ اور امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی، ورنہ ہم تو صرف اتنی بات کافی سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہر حکم میں بڑی حکمتیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، وہ حکمتیں، مصلحتیں ہمیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، واللہ اعلم۔